اب ہم کہیں بھی پریشان نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ روٹی کا نوالا پکڑنے میں کتنی انگلی استعمال کرنی اس میں بھی پریشان نہیں ہو سکتے، پانی پینے میں ہم نے کتنی گھونٹ گھونٹ جو ہے وہ لینے اور کتنے کس ہاتھ سے پکڑنا یہ بھی پریشان نہیں ہو سکتے، کپڑے کے پہننے کپڑے کے اتارنے میں، حتیٰ کہ اپنی جو پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو چھپی ڈھکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو انسان جو ہے وہ کسی کے سامنے کرے قابل مذمت ہے، ان چیزوں کے اختیار کرنے میں زیر نابار ہیں، بغلوں کے بیوی سے ملنے، یہ سارے کا سارا اصل سے نقل میں ملا، نقل سے جو ہے عقل والوں کو اللہ نے عطا فرما دیا، اور اللہ نے پیسے والے کو عقل والا نہیں کہا، اللہ نے دولت مکان والے، اللہ نے ایمان والے کو عقل والا کہا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے عقل والا۔ اب ساری دنیا کا جو اسلام ہے میرے عزیزو، اللہ نے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقے میں عطا فرمایا، اور اسی کی کڑی ایک مرنا ایک جینا ہے۔ قرآن کے اندر اس کی اصل بتا دی گئی، پھر یہاں بھی قرآن میں اصل بتا دی گئی، نقل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور عقل دے دی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ، وہ کہنے لگے یہ تو بے عقل ہے، اللہ کہا عقل والے لوگ، اللہ انہم السفہاء، تم عقل والے نہیں، یہ عقل والے لوگ ہیں۔ اصل رحمت دو عالم، نقل رحمت نبی کے صحابہ، اور جب دیکھا تو بے شعوروں نے کہا کہ ایسا ایمان لے کے جیسے، اور شعور والوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہاں ہے بیٹھ جاؤ، تو بکریوں کے باڑے کے اندر بیٹھ گئے، یہ شعور تھا، یہ عقل تھی۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹھنے کا حکم حال کا مجھے مسجد کے اندر آنے کا ہے کہ مسجد سے باہر بیٹھنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا جو جس حالت کے اندر کھڑا ہو جائے اپنی جگہ، تو ایک کا پاؤں زمین پر، ایک کا پاؤں ہوا میں، دوسرے نے زمین پر ہی رکھا، عقل والوں نے کہا کہ نیچے رکھ لے، اور کہنا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا، حال کا حکم پر نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ، بس ہم نے اس چیز کی محنت کرنی، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا فرق۔ ہمارے مسلک علماء حق علماء دیوبند کی پہچان اسی پر ہے کہ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ انگوٹھی کے پہننے میں، پگڑی کے باندھنے میں، جوتا کے پہننے میں، اور اس طریقے سے زاربند کے باندھنے میں، شلوار ہم نے کہاں رکھنی ہے، کرتے کی لمبائی کے بارے میں، ہماری داڑھی ہماری زلفوں کے بارے میں ہم نے جو طریقہ دیکھنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس طریقے پر صحابہ کرام کی مہر لگی ہو کہ طریقہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کیا۔ دنیا کے اندر کامیاب آدمی وہی چل رہا ہے، مراکز کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار، تدریس، تصنیف، تصوف کے لحاظ سے، خانقاہ لحاظ سے جو اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تابعداری کے اندر لے آئے، اور نبی علیہ السلام کے یاروں کی تابعداری بھی انسان جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کر، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم، نبی نے اس حکم کو کیسے بیان کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حکم کو کیسے پورا کر دیا۔ حکم ہوا کہ میت کی تدفین کے اندر جلدی کرنی ہے، بس ہم نے یہ نہیں پوچھنا اس کے اندر وجہ کیا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھنا اس کے اندر وجہ، جب تعویل نکالیں گے اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل اور صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے تو دنیا آخرت کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، جاؤ دنیا کے اندر تلاش کیجیے جا کے۔ استنجا کرنے کا، باتھ روم میں جانے، باتھ روم میں آنے کا طریقہ ہمارے پاس، بیوی ہو تو کس نگاہ سے، بیٹی ہو تو کس نگاہ سے، ماں ہو تو کس نگاہ سے، بہن ہو تو کس نگاہ سے، یہ دیکھنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ دنیا کی جہاں روشن خیالوں کے پاس جا کے دیکھو، وہ ہر ایک ہستی کو ایک نگاہ سے دیکھتے۔ اللہ نے ہمیں ذی شعور بنایا اور جینے کا ڈھنگ دے کر مرنے کا طریقہ بتلا دیا، جینے کا ڈھنگ سکھلایا کہ زندگی تم نے پھولوں کی خوشبوؤں کے سائے میں ان ماتحت گزارنی ہے، اور جو مرنا ہے تو اس حالت میں میرے پاس پیش ہو گیا۔ تھوڑی سی زندگی، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، پورے کرو، فلا تموتن، مسلمان ہوئے بغیر نہ بننا۔ اور مسلمان کے معنی کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب مسلمان تابع داری کے ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر، اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر اپنا سب کچھ ڈال دیا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ معراج کا مہینہ ہے، جب آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے معراج سے، ابو جہل مکے کی گلیوں کے اندر بغاوت نہیں کرتا پھر رہا تھا، ٹاکرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، کوئی
ابو بکر کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ میں جو راتوں رات ساتوں آسمان اور زمین کی سیر کرایا میں سدرۃ المنتہا جنت، سمجھ گئے کہ اس کی سازش ہے۔ آج میرے عزیزو ہم ہاں میں ہاں ملانے میں سازش کو نہیں سمجھتے، ہم ایک چائے کی پیالی کے پیچھے اپنے دل کے راز کھولنے میں اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، بعد میں احساس ہی نہیں ہوتا ہم کیا کریں۔ عمومی بات خصوصی مجمع کی، خصوصی بات عمومی مجمع کے اندر کرنے میں دیر نہیں کرتے، پھر بعد میں اپنے روتے ہیں۔ ہم اتنے اپنے آپ کو متاثر کر چکے ہیں کہ ہمیں اب کھرے کھوٹے کی، دشمن سجن کی میں پہچان ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس چمکتی چیز دیکھی اسے اپنا یار بنا لیا، جس کے پاس آپ نے چمکتی چیز نہیں دیکھی اسے دشمن بنا لیا۔ حالانکہ میرے عزیز یہ بات جو ہے انسان کی عقل کے خلاف بھی ہے، نقل کے خلاف بھی ہے، اصل کے خلاف بھی ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیوں بھائی؟ سارے لوگ امیر بیٹھے تھے، غریب تو سامنے کھڑا تھا، اور کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کے لالچ میں تھے؟ صرف یہ بات تھی کہ اس وقت میں اس کا آنا ان کے لیے قابل، میرے لیے نہیں، ان کے لیے قابل مذمت نہ بن جائے، ان کے لیے قابل مذمت نہ بن جائے۔ چاہت یہ تھی کہ اس وقت نہ آتا، کسی اور وقت آ جاتا۔ اب محبوبہ آپ پیسے کو دیکھتے ہو، آپ دلوں کو نہیں دیکھتے، اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں کیا، اور یہ کیا ہے کہ وہ سازشی لوگ ہیں جو قدم قدم پر آپ کی مخالفت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو دھوکہ دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم جیسے سے، ان جیسوں سے ساری کائنات بھر جائے، اس نبی نے کہ ایمان کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئندہ نہ کرنا، یہ پیار تھا، آئندہ ڈانٹ ہو جائے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اشاروں کے اندر بات کو سمجھ جاتا ہے، ضروری نہیں اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے اسے سمجھایا جائے، اس کو ڈرایا جائے۔ یہ ہمارا ایک آنا یا بہانہ ہوا۔ قاری فیاض صاحب ان کی والدہ، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، درجات بلند فرمائے۔ جب ہمیں پتہ لگا ہماری ایک جماعت بنی، اتحاد العلماء، سرپرست علامہ سید احمد اوان صاحب، مدرسہ اشرفیہ قرآنیہ تعلیم القرآن، ونی کے روڈ حافظ آباد کے، اور بہت ساری مدرسے کی شاخوں کا اہتمام ان کے پاس ہے۔ ولی کامل حضرت مولانا خلیفہ مجاز خاکوانی صاحب کے، عبدالولی صاحب ان کی نائب سرپرستی ہے، انہوں نے سارا بوجھ اٹھا کر میرے سر کے اوپر ڈال دیا، لیکن میں اپنے آپ کو اس کی قابل سمجھتا نہیں، ہے یہی سارے، لیکن اللہ نے مجھے بات کرنے کا موقع، مجھے بڑی شرم آتی کہ نظرات کے سامنے اپنی زبان کو کھولوں، لیکن اللہ نے میرے ان کے ساتھ ایسے تار ملا رکھے ہیں کہ بات ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، زبان پر اللہ میری لے آتے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر اس وقت میرے عزیزوں کئی پیسے کی محنت ہو رہی، کئی مال و دولت کی محنت ہو رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پوری کائنات کے اندر عام ہو جائے، اس کی محنت مسجدوں کے اندر بھی ہونا کم ہو گئی ہے۔ یہ بھی انتظامیہ کے ماتحت شروع ہو گئی ہے کہ انتظامیہ کہتی اے گل کرنی، اے گل نہیں کرنی۔ ہم دیکھتے ہیں انتظامیہ ناراض کس بات میں، راضی کس بات میں۔ ہم ممبر پر بیٹھ کے بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ کس بات میں راضی، کس بات پہ اللہ راضی۔ انہیں بریفنگ کون کرے گا؟ ان کی ذہن سازی کون کرے گا؟ جب نبی کی مسند پر بیٹھنے والے سر جھکا کے بیٹھ جائے گا، ہم نے تو جنازے اٹھتے دیکھے کنووں سے، ہم نے تو جنازے اٹھتے دیکھے جیلوں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغاوت کر کے ساری جیلیں بھر دیں، نہیں۔ پیار محبت سے میرے عزیزو، تیر جس نشانے پر جا کے بیٹھتا ہے لڑائی سے نہیں بیٹھتا۔ ایک طرح میدان کے اندر تلوار بھی لے کے آگے، راتوں کو اٹھ کے بھی لوگ اسٹریٹ فارورڈ ایسے ہونے چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کہہ رہے کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا پہلے بتا کس نے؟ اللہ کے نبی، تمہارا وہ نبی کہتا ہے، وہ تیرا محمد کہتا ہے۔ فرمایا پھر انہوں نے کہا تو سچ کہا۔ اتنا ہمیں سیدنا صدیق اکبر جیسے ایمان ہمارا ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ موت ہے، زندگی ہے، جانا سب نے ہے، باریاں لگی ہوئی ہیں، جس وقت آ گیا بلاوا۔ یہ تو بے فضول سی بات ہے، تو رہندا میں چلا جاندہ، کیوں رہندا؟ کہ اللہ کی گنتی غلط ہو گئی، اس کے کھاتے پر خلط مت کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے انصاف کو نا انصافی کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اگر ماں نے جانا تو باپ رہنا ہے، باپ کیوں جائے گا؟ اگر باپ نے جانا ماں رہے گی تو کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ آنے کا ایک نظام، جانے کا۔ 25 لاکھ آدمی روزانہ دنیا کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور 25 لاکھ آدمی روزانہ دنیا سے جا رہا ہے، خزانے اس کے ختم کوئی نہیں۔ قبرستان کی جگہ پھر بھی خالی پڑی ہیں، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ جس کو میں لے کے آیا میں نے اسے زیر زمین لا کر پھر دوبارہ میں نے اٹھانا ہے، زمین کی وسعت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا، 70,000 صحابہ کا مجمع، بعض کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، پورا گراؤنڈ بھرا پڑا تھا، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب وہ 70,000 کو 1 کروڑ کے اندر تبدیل کر دیا گیا، جگہ وہی ہے۔ میرا نبی تیری انگلی کا اشارہ جہاں جہاں چلا گیا، جتنے لوگ آتے رہیں گے تیری انگلی کے اشارے کی برکت سے اتنی جگہ قیامت کی صبح تک بڑھاتے رہیں گے۔ حکم پر
حال کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ. ہم حال کے حکم پر تلاش کر رہے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 23 سال کی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. اولاد ہے، حال کا حکم کیا ہے؟ بچہ ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لوگ سارے تلاش کر رہے ہیں. کس نے کہا کان کے اندر اذان دو؟ کس نے کہا کہ اسے گھٹی کے اندر یا جو ہے وہ کھجور دو یا شہد دو؟ کس نے کہا کہ جو ہے وہ ماں باپ کی گود کے اندر بچہ دو؟ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کا حکم آیا، نبی نے طریقہ. دائیں کان میں کون سی اذان، بائیں کان میں کون سی؟ کون بڑوں میں سے پہلے سننا؟ میرے نبی نے چٹائی گھٹی، اس لیے یہ بڑوں کے طریقوں سے چلتی آ رہی ہے. ہم نے تو حال کا حکم، اس پہ نبی کا عمل دیکھنا ہے. ہم نے ماحول بازار کر، اچھا پھر بازار والے ماحول سے ہم نے بغاوت بھی کوئی نہیں کرنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ تشدد کا نشانہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ نے کہا یا اللہ میرے اندر طاقت ہے، میں 70 کو. فرمایا نبی بدلہ لینے کی میں اجازت دیتا ہوں، اگر تو آپ معاف کر دیں گے تو تیرے سے بڑی انسانیت کسی کے اندر نہیں. بدلہ لے لے میرا نبی، میں منع نہیں کرتا. 70 نہیں ہے، بے شک خاتم النبیین ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں. بدلہ لو، تجھے کوئی گالی دے دے، گالی کا جواب اس کو دے، لیکن میرا نبی اگر آپ معاف کر دیں گے تو پھر انسانیت کو کون سبق بتلائے گا کہ میں ظالم بن کے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہ دیکھنا کہ اس وقت میرا دل کٹا، کچرا میرے پہ ڈالا گیا، راستے میں میرے کانٹے بچھائے گئے، اور اسی طریقے سے گڑھے میرے لیے کھودے گئے، پتھر میرے پہ راعنا کہہ کے مجھے پکارا گیا. اللہ نے کہا محبوبہ بدلے میں گالی نہیں دینی، میں قرآن کے الفاظ کو بدل دیتا ہوں. راعنا کہہ دیا کرو، تیرا ہلکا بول لیا کرو، میں ہوں نا تیرا. محبوبہ یہ اپنے امتیوں کو بھی کہہ دیں، جہاں تمہارا کوئی نہیں وہاں میں ہوں. اگر محبوب میں آپ کو سنبھال سکتا ہوں، یتیم 6 سال کا یتیم، گلی کے اندر کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں، ختم نبوت کا جب آپ کے سر پہ میں تاج سجا سکتا ہوں تو تیری امت کو بھی سیدھے راستے پہ لے کے آ سکتا ہوں. اگر میں آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ کے صدقے سے میں آپ کی امت وعدہ کر رہا ہوں میں تیرے جانے کے بعد تیری امت کو نہیں چھوڑ. اللہ کے وعدوں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ کا. اس وقت ساری مخلوق بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، اللہ کی قسم یہ ساری جو ہیں یہ بڑے معصوم ہیں اور اس وقت بڑے ترس کے قابل ہیں، اور جتنے ممبروں پر بیٹھنے والے اور مسجدوں میں آنے والے یہ قابل رشک ہیں. اب قابل رشک کو قابل ترس پر محنت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ نماز پڑھی اپنے گھر چلے گئے. جو قابل ترس ہیں، قابل رشک لوگوں سے قیامت کے دن قابل ترس لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں جانوں، میرے بندے جانے، میں ان کو عذاب دوں یا معاف کر دوں. تو بتا، اگر میں نے تجھے عقل دی تھی تو اس عقل کو تو نے دوسروں پر استعمال کیوں نہیں کی؟ یہ آج دعوت و تبلیغ کی خاموش جو محنت ہے، چپ محنت ہے، یہ قابل رشک لوگ ہیں. آپ فضائل کے اندر سن لیں، فرشتے اس کے پیروں میں پر بچھاتے ہیں، جہاں سے گزرے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، لیکن قابل ترس لوگوں کے اندر جا رہے ہیں. اب جب قابل ترس لوگوں کے اندر جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار تنو ہور کو موقع نہیں ملیا، کافرہ جا کے تبلیغ کرو. اچھا بھائی ٹھیک ہے. اچھا جب ہمارے اندر منوانے کی صلاحیت کم اور ماننے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، یاد رکھیے جب ہم زمین پر منوانے لگیں گے تو عرش والا ہماری ماننی چھوڑ دے گا. ہاں، اور جب اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے تو پھر زمین والوں سے بھی منوائے گا، آسمان والوں سے بھی منوائے گا. آج ہمارے اندر منوانے کی ہے کہ میری گل ہوئے، میں جو کہہ دیتا ٹھیک ہے، میرا فیصلہ بس ایک ہے. نہیں، فرمایا نہیں، خبردار، اس کی اجازت میں تمہیں نہیں دیتا. اگر ایسا معاملہ پڑ جائے تو ما خاب من استخار وما ندم من استشار. استخارہ اور مشورہ بھی تمہیں کرنا، یہ بھی میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے نبی کی طریقوں کی اطاعت کرنی ہے. مسجد کے بنانے میں، مدرسے کے چلانے میں، مدرسے نبی علیہ السلام کے مہمانوں کا آپ علیہ السلام کے پاس جو پڑھنے کے لیے آتے، اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. میں دیکھوں اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ 23 سال کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ساری کتابیں پڑھ. دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں جس پر اتنی کتابیں لکھی ہوں سوائے جناب ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لکھی جا چکی، لکھ رہے، قیامت کی صبح تک لکھتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کامل زندگی کا مواد ختم نہیں ہوگا. تو اتنے بڑے انسان، اتنی بڑی انسانیت کے امتی ہونے کے باوجود پھر بھی ہم دنیا کی گندی تقلید اور دنیا کی گندی تہذیب سے ہم اپنی زندگی کے اندر روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سے بڑا نہ کوئی عقل والا، نہ نقل والا، نہ اصل والا. ہمارے سے بڑا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کی بات، ہمارے سے بڑا کوئی کم عقل کوئی نہیں کہ اتنی بڑی زندگی کو جو اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی اس سے ہٹ کم زندگی گزارنے والے بن.
تو آج کا یہ پروگرام اس مقصد کے حوالے سے تھا. یہ تمام علماء ونی کی قیادت جلال پور سے سارے علماء اکرام تشریف لائے، حافظ آباد سے سیدھا علماء اکرام آئے. آج حافظ صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کہ مائیں مائیں ہوا کرتی ہیں، آپ کی ہوں یا ہماری، جب ہماری ہوئے گی آپ کی بھی چلی گئی، جو جن کی ہیں ان کی بھی جائیں گی. جن کی ہیں قدر کر لیں، اور جن کی چلی گئی ہیں تو میرے بھائی ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ. اور اس وقت سب سے بڑا صدقہ جاریہ علماء، حفاظ، صلحاء، دعوت و تبلیغ میں لگنے والے ہیں. بے شک وہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ان کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ ان کے سینوں کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور قبر کے اندر ماں باپ کی روحوں کو بھی اللہ ٹھنڈا کرتا ہے. تو اس کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہماری ایک جماعت بنی ہے اتحاد العلماء، کہ آپس کے اندر ہمارے اندر ایکتا پیدا ہو، اور ہم الحمدللہ ہم قرآن کی تشہیر، علم دین کی تشہیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں محنت کریں. جس نے ہاتھ کے اندر کڑا پہن رکھا، جس نے انگوٹھی پہن رکھی، وہ بھی عاشق رسول کہلا رہا ہے. جس نے سارے کپڑے اتار رکھے وہ بھی عاشق رسول ہے. جس نے رنگ برنگے پہن رکھے وہ بھی عاشق رسول ہے. جو اس لباس کے اندر وہ بھی عاشق رسول. بتاؤ کسے دشمن کے، کسے دشمن رسول کے؟ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے وہ بھی عاشق رسول ہے. وہ کہ جو باہر کہہ کے اللہ نبی وارث کہہ رہے وہ بھی اللہ، جو پنج تن پاک کہہ رہے وہ بھی عاشق رسول ہے. مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ مخالفت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نہیں ہو رہی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی ہو رہی ہے. اس زندگی کو میں ممبر کے اوپر اتنا عام کر دینا چاہیے، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر اتنا عام کر دینا چاہیے کہ ہر آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے، کامل زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب ہو کر قبر میں جانے کے لیے اسے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنا نہ پڑے، نگاہ جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف جائے. یہی دعوت و فکر تبلیغی جماعت والوں کی، یہی دعوت و فکر مسجد کے اندر بیٹھنے والوں کی، یہی دعوت و فکر جو ہے وہ ممبر پر بیٹھنے والوں کی، یہ مدرسے میں. اب یہ چیز آہستہ 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 دنیا کی روشن خیالی کی وجہ سے، دنیا کی ایک جہالت والی تعلیم کی وجہ سے یہ چیز آہستہ آہستہ سمٹ کر مدرسے کے اندر آ گئی ہے. ہم نے اسے مدرسے سے باہر پھیلانا. جس طرح درخت ہے، ایک اتنی سی جب وہ لکڑی باہر نکلتی ہے تو پھر اس کا سایہ پھیلتا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اس کو پورے عالم کے اندر اللہ نے بھی پھیلانے کا وعدہ کیا، پھیلائے گا ضرور. اگر ذریعے کے طور پہ دعا کر لے، ہمیں قبول فرما لے، تو ہمارے سے بڑی اس کے لیے جو ہے وہ کوئی اعزاز کی بات کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے، یہاں بھی الحمدللہ حضرات کا چناؤ ہوگا اپنے عمومی اجلاس کے اندر. یہ آپ حضرات کے سارے اپنے خصوصی بیٹھے ہیں کہ ایک چھوٹا سا چناؤ ہوگا کہ ایک دو ساتھی یہاں سے، ایک دو چکوک سے لیے جائیں. اتحاد العلماء اپنے علماء اکرام کو کی ترقی کے لیے، اس کے اندر بہت ساری سوچیں ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم اس کے اندر بیٹھ کے ہی عوام کے سامنے لائیں گے. جس طرح قاری صاحب کے ہاں والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، ادھر سے مہمان آ رہے ہیں، ادھر سے ٹیلی فون کے اوپر اطلاع کر رہے ہیں، ادھر سے رو رہے ہیں کھڈا کی بنے گا. تو آگے جو کفن دفن کا انتظام ہے ان کو فکر نہیں ہونی چاہیے. فوراً علاقے کے علماء اکرام پہنچے، آپ بے فکر ہوں، آپ آنے والوں سے تعزیت کریں. انشاءاللہ جنازہ کتنے بجے ہے اور نہلانے والی کس وقت آئے گی آپ بتائیے. قبر بھی تیار ملے گی، کفن انشاءاللہ آ رہا ہے. یہ کوئی صدقے خیرات کا نہیں ہوگا انشاءاللہ، عذرائے ہمدردی کی وجہ سے. آپ بتائیں کھانے والے مہمان کتنے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ کار جو تھوڑا سا اس کے خلاف ہے، لیکن انشاءاللہ پیڑے کتنے آئیں گے، برتن کہاں سے آئیں گے. انشاءاللہ آپ اس کی فکر نہیں کرنی. آپ بس یہاں بیٹھ جائیں، اپنی والدہ کے لیے پڑھتے رہیں اور لوگوں سے پڑھواتے رہیں. باقی ساری ذمہ داری ہماری ہے. کہیں کسی علاقے کے اندر کسی ایسی بیٹی جو زندگی کے دن گزار رہی ہے اور دیواروں کے سائے کے سہارے کے ساتھ گزار رہی ہے، اور ان کے ماں باپ روزانہ خون کے آنسو روتے ہیں ہر اس امید سے کہ صبح کی سورج کا اجالا میری بچی کو ڈولی کے اندر بٹھانے کا ذریعہ بنے گا. علماء اکرام کا ایک جوڑ ہو، علاقے کے اندر محنت کریں اور جا کے ان کے ماں باپ کو سینے سے لگائیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت. ہم ہیں، ہمیں آپ بیٹا سمجھیے، بھائی سمجھیے، یا اپنے گھر کا ایک ادنا سا نوکر سمجھیے. اب یہ ذمہ داری آپ کی نہیں، ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم مدارس دینیہ کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر کے لیے کسی کے دروازے پہ جا سکتے ہیں تو ایک بیٹی کو عزت کے ساتھ لال جوڑا پہنوانے کے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں. لیکن اپنی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. اسی طریقے سے کہ غریب آدمی ہے، کسی کے مکان کی بارش میں چھت گر گئی، محلے والے سارے تماشا دیکھتے ہیں، ہم نے تماشا نہیں دیکھنا. ان کے لیے چلو بھائی، میں لینٹر نہیں کر سکتا، لکڑی کی چھت کا تو انتظام کر سکتے ہیں.
ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ایک سامنے کوئی گھر نظر آیا, ادھر گھر نظر آیا, ایک گھر کے اندر 4 بچیاں چھوٹی ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا, کمانے والا کوئی نہیں, ایک بچہ ہے. ہم نے اس بچے کے مستقبل کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اسے موٹر سائیکل والی ورک شاپ کے اوپر نہیں چھوڑنا. ہم نے اس بچے کو پیار سے سر پر باپ کا ہاتھ پھیرتے ہوئے روحانی باپ کا مدرسے کے اندر لانا ہے, تاکہ وہ کچھ پڑھے, اس کا پڑھنا اس کے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. جب تک وہ بچہ جوان نہیں ہوتا, کوئی ایسے بندے کو مخیر حضرات کو تلاش کر لیں کہ ایک راشن کا تھیلا ہر مہینے اس کے دروازے پر خاموشی سے پہنچا دیا کرے. ہم نے دیکھنا ہے ہماری مسجد کے مؤذن, ہماری مسجد کے قاری صاحب پریشان ہیں اور پیچھے کوئی بالا کوٹ سے, کوئی میاں والی سے, کوئی تونسے سے کہاں کے بیٹھا ہے. اب پاکستان کے اندر ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے تنخواہ 8,000 10,000 روپے ہے. ہم دیکھیں کہ یار اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کتنی قربانیاں دے کے ہمارے شہر کے اندر آ کر پڑھا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے پیچھے والوں کو بھی خوشحال کر دیں, اس کو بھی پریشانی. یہ ہماری ایک جماعت کی پالیسی ہے. پھر دوسرا, جس طرح ربیع الاول کا مہینہ, جس طرح استقبال رمضان المبارک ہے, ہمارے پاس ذخیرے کی کمی ہے کہ سارے علماء بولنے والے بیٹھے ہر انداز کے اندر. ہم ڈیوٹیاں لگائیں, آپس کے اندر مشورے سے, حکومت نہیں ارزن کریں کہ آپ اپنے علاقے کی 4 مسجدیں سنبھال لیں اور ہر مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد رمضان المبارک کی اہمیت اور تراویح کی قرآن کی اہمیت پر زور دیجیے اور لوگوں کی منت سماجت کیجیے. ہمارے آدھے گھنٹے کے در سے 2 آدمی بھی رمضان المبارک کے روزے کے اوپر آگے ہماری جنت کے اندر جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اب ان بچوں کو شعور پہ, جو بچے قرآن پاک پڑھ کے بھول چکے ہیں, ان کی منت سماج پیار محبت سے کوشش کیجیے. ہر کام ڈنڈے سے نہیں ہوتا, ہر کام پیار محبت سے ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ انشاءاللہ جو ہمارا علماء کا اجلاس ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی. تو انشاءاللہ یہ کوشش ہے, اس کوشش کی کڑی کا یہ پہلا قدم آپ کے ولی کے تارر سے اٹھائے جس کی ہم نے ابتدا کی ہے. مجھے امید ہے کہ ہم ایک جھولی پھیلا کے آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں. یہ سفید ریش, یہ اپنے اپنے علاقے کے مدیر, مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے علماء تقریباً بیٹھے ہیں, یہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. آپ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہمارے معاون بھی بنیں گے. ہمارے صلاح اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ابھی بھی چلا لگا کے, ابھی پیٹرول پمپ پہ ملاقات ہوئی, ان کی بہت مہربانی, ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. جہاں تبلیغ کی مساجد کے لیے رکاوٹیں ہیں, وہاں جا کے وہاں کے علاقوں کے بڑوں سے بات کرنا کہ دیکھو یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے لوگ ہیں اور ان کے آپ گفتگو سنیے, ان کے کام, ان کے اخلاص کی برکات آپ دیکھیں. یہ ہماری ایک نیت ہے. اگر ہم دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں یا کچھ مولانا ایمان اللہ صاحب ہیں, عبدالعزیز صاحب ہیں, قاری فیاض صاحب ہیں, ان کی ذمہ داری ان کے سپورٹ کریں, تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے میرے بھائی سارے؟ انشاءاللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.